اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم سورہ ہود کے ہی اندر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اب حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے وہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے تمہارا۔ ان انتم الا مفترون، تم جو بھی دیگر لوگوں کو، دیگر بتوں کو یا کچھ بزرگ ہستیوں کو شریک ٹھہرا کر اللہ پر جھوٹ باندھتے۔ یا قوم لا اسالکم علیہ اجرا، اور میں اپنی تبلیغ کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا جو صلہ ہے، میرا بدلہ اجر وہ اس ذات کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، تم کیوں نہیں سمجھتے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کے حضور توبہ کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو وہ تم پر آسمان سے لگاتار بارش بھیجے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہارے قوت میں مزید اضافہ کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور ہرگز تم مجرموں کی طرح روگردانی نہ کرو۔ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ، تو انہوں نے کہا اے ہود، تم ہرگز ہم پر کوئی واضح نشانی یعنی معجزہ نہیں لے کر آئے۔ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، اور تیرے کہنے پر ہم اپنے الہ جو ہیں، اپنے معبود، ان کو ہرگز چھوڑنے والے نہیں۔ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تجھ پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ ان نقول، ہم تو صرف یہی کہتے ہیں، الا تراک بعض آلہتنا بسوء، کہ تجھے ہمارے الہ میں سے، ہمارے معبودوں میں سے کسی نے نقصان پہنچا کر دیوانہ بنا دیا۔ قال انی اشہد اللہ، ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی بریء مما تشرکون، کہ جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اللہ کے علاوہ تم جن کی ہی عبادت کرتے ہو ان سب کو اکٹھا کر لو، خود بھی اکٹھے ہو جاؤ، اور پھر مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں اپنے اور تمہارے رب اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ما من دابۃ الا هو آخذۃ بناصیتھا، کوئی چلنے والا نہیں ہے زمین پر جس کی چوٹی کو وہ پکڑے ہوئے نہیں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اس کے باوجود اگر تم روگردانی کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، تو جو پیغام میری طرف بھیجا گیا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، الیکم، تمہاری طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ میرا رب تمہاری جگہ پر کوئی اور قوم لے آئے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم ہرگز اس کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر شے کی حفاظت کرنے والا ہے، ہر شے پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب عذاب کا حکم آ پہنچا ہماری طرف سے، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے بچا لیا ان کو دردناک عذاب سے۔ وَتِلْكَ عاد، یہ قوم عاد تھی، جَحَدُوا بِآیاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا، اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اپنے رسولوں کا اس کی نافرمانی کی،
वत्तबाउ अम्र कुल्ल जब्बार अनीद, और उन्होंने हर सरकश मुतकब्बर की पैरवी की, उसी का ही हुक्म माना। यानी अल्लाह के अहकाम, उसके रसूल के अहकाम को छोड़कर जो अपने में से ज़ालिम सरकश थे उनके ही पीछे चले। व उतबिउ फ़ी हाज़िहि दुनिया लानतों, और इस दुनिया में भी उनके पीछे लानत डाल दी गई। वह यौमुल क़ियामा, और क़यामत वाले दिन भी डाल दी जाएगी। अला, आगाह रहो, इन्ना आदन कफ़रु रब्बहुम, बेशक कौम आद ने अपने रब का इनकार किया। अला बोदन ले आदिन कौम हूद, और ये आगाह हो जाओ कि हूद की कौम आद पर हमेशा की फटकार है। ये हम आयत नंबर 60 तक आ गए। इसके बाद कौम समूद का ज़िक्र है। तो ये कुरान, ये अल्लाह का पैगाम है, उसकी वही है, और ये क़यामत तक के लिए महफूज है कुरान करीम के अंदर, और इसके मुताबिक ही हमारा हिसाब किताब होना है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको पढ़ा जाए, इसकी तिलावत रोज़ाना की जाए, और इसको समझ कर भी पढ़ा जाए, और साथ ही अपने घर वालों, बच्चों और दीगर जो भी मुतल्लक़ीन हैं उन तक ये पैगाम पहुँचाया जाए, ताकि हर फ़र्द तक अल्लाह की वही का पैगाम पहुँच जाए। अल्लाह से दुआ है कि हमें पढ़ने की, समझने की और फिर उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।